السلام علیکم کلاس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 کا آغاز کیا تھا. بایو ڈائیورسٹی کی ٹرم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج کا ہمارا لیکچر کلاسیفیکیشن، اس کے مقاصد اور اس کے اصولوں سے متعلق ہے. ہمارے علم میں ہے زمین پہ پائے جانے والے جاندار مختلف اقسام کے ہیں، اور سائنسدانوں کے محتاط اندازے کے مطابق زمین پہ بسنے والے جانوروں کی تعداد 15 لاکھ جبکہ پودوں کی تعداد 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے. یہ دراصل ان کی تعداد نہیں بلکہ ان کی اقسام کی تعداد ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ رہنے اور بسنے والی زندگی کی یہ جو تعداد سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں، یہ ایک محتاط اندازہ ہے اور یہ اصل تعداد کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. بقیہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آج بھی ہمارے علم میں نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جاندار مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. یہ سادہ اور چھوٹے سے بیکٹیریا کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے نہ سمجھ آنے والے مشکل انسانوں کی صورت میں بھی پائے جاتے ہیں. کچھ جاندار ایسے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں، کچھ زمین پر رہنے والے ہیں، کچھ چلتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں، اور کچھ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں. ہر ایک کا اپنا رہن سہن ہے، خوراک لینے کا طریقہ الگ ہے، ناسازگار حالات یعنی انفیوریبل کنڈیشن سے بچنے کا طریقہ الگ ہے، رہنے کے لیے جگہ کی تلاش کا طریقہ الگ ہے، اور اپنی نسل بڑھانے کا طریقہ بھی منفرد اور جدا ہے. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جانداروں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن میں مشترک قدریں کم ہیں بنسبت اس کے اختلاف یعنی مختلف خصوصیات زیادہ ہیں. اس لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر جاندار کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کی جائے. جانداروں کی اتنی بڑی مختلف تعداد کو سمجھنا بایولوجسٹ کے لیے ممکن نہ تھا اگر ان کو ایک جیسی اور مختلف خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم نہ کیا جاتا. چنانچہ سائنسدانوں نے سمجھنے کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے جانداروں کو سملر اور ڈس سملر کریکٹرز کی بنیاد پر ایک جیسی اور مختلف خصوصیات کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. بایولوجی کی وہ برانچ کہ جس کے اندر ہم جانداروں کی کلاسیفیکیشن کو پڑھتے ہیں ٹیکسونومی کہلاتی ہے. اور اگر جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے شجرہ نسب کو، ان کے آباء و اجداد کو، ان کے باپ دادا کو بھی پڑھا جائے اور ان کے آپس کے تعلق کا مطالعہ بھی کیا جائے تو بایو کی یہ برانچ سسٹمیٹکس کہلاتی ہے. جانداروں کی گروہ بندی کے 2 بنیادی مقاصد ہیں. نمبر 1، ان کی سٹرکچر میں، ان کے فنکشن میں، ان کے لائف سٹائل میں ان کی خصوصیات کو جو ایک جیسی ہیں اور مختلف ہیں سمجھا جا سکے تاکہ ان کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. نمبر 2، ان کے آباء و اجداد کیسے تھے، ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا، یہ سمجھا جا سکے. اس کے بعد کلاسیفیکیشن کی بیسز یا پرنسپلز یا رولز کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے. جانداروں کے اندر کلاسیفیکیشن کی بنیاد ان کی ایک جیسی اور مختلف خصوصیات ہیں. وہ جاندار جو آپس میں ملتے جلتے ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے، جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کو دوسرے گروپس میں رکھا جاتا ہے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کچھ جاندار ایسے ہیں جو آپس میں زیادہ مشابہت رکھتے ہیں بنسبت دوسرے جانداروں کے. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیجنز اور سپیروز، چڑیاں اور کبوتر، یہ دونوں آپس میں زیادہ ملتے جلتے ہیں بنسبت حشرات کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چڑیاں اور کبوتر ان دونوں کے آباء و اجداد میں بہت سی قدریں مشترک ہیں، ان کی ایوولوشنری ہسٹری کامن ہے. جب بایولوجسٹ جانداروں کو گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ 3 بنیادوں پر تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1، ان کی اندرونی اور بیرونی بناوٹ میں ایک جیسی اور مختلف خصوصیات. نمبر 2، ان کی نشوونما کے مراحل. نمبر 3، ماڈرن جینیٹکس. ماڈرن جینیٹکس ہمیں ایک اور ذریعہ مہیا کرتی ہے، ایک اور پرنسپل پرووائڈ کرتی ہے جس کی بنیاد پر ہم جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ اب جدید دور میں جدید سہولیات کے نتیجے میں ہم جانداروں کے ڈی این اے کا ان میں ایک جیسی اور مختلف چیزوں کا مطالعہ کر اس کو بھی بنیاد بناتے ہیں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے لیے. اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.